إلى أشعار رسالة ما يمد من سبحان جناب اجوال کعبہ سفید اپنے ساتھ جو سائنسدان بھی ہے امرغا سے تشریف لائے جو دلی ممبر ہو اور مسائل و فضائل محمد وآل محمد بیان فرمائے. اللہ اکبر. آپ سے ملتمس ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ بانی مجلس اور دیگر بزرگ ہستیاں مرحوم علی جناب علی جعفر ابن واحد حسین صاحب اور واحد حسین ابن قربان علی صاحب مرحومین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور دیگر مومنین اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریف اس خدا وحدہ لا شریک کی کہ جس نے بے شمار مخلوق کو خلق کیا. اگر تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی تعریف، اس کی توصیف کرنا چاہیں، اس کا تعارف کرانا چاہیں کہ وہ کیسا خدا ہے، تو اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے کہ صحیح معنوں میں جیسے اس کا تعارف کرایا جا سکے کہ وہ کیسا خدا ہے. وہ ایسا خدا ہے کہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، قبل اس کے کچھ نہ تھا، بعد اس کے کچھ نہیں ہے. درود و سلام و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں مومنی سے کہوں گا تھوڑا اندر آ جائے کیونکہ باہر جگہ ہے اندر سامنے آ جائے. ایک درود بآواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. سردار حسین علیہ السلام، میں نے اپنی گفتگو کے لیے جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ سورہ انبیاء کی 107ویں آیت ہے، جہاں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے باعث رحمت بنایا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کا مقام ہے. دیکھیے جیسے ابھی میرا ایک مختصر سا تعارف ہوا کہ میں ایک سائنسداں بھی ہوں. یقیناً میں سائنس کا ایک حقیر سا طالب علم ہوں، اور میری یہ جستجو رہتی ہے کہ جتنے بھی اقوال ذرعی ہیں یا آیت کریمہ ہیں یا جو بھی کچھ ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے اس کو سائنٹیفکلی سمجھ سکوں. کیونکہ سائنس کیا ہے؟ لاجک ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لاجیکل چیز ہوگی، جو بھی ہوگی لاجک. اور قرآن اور سائنس کا ایک بہت بڑا گہرا رابطہ ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ کو. ہرچند کہ آپ نے اسے سنا ہوگا مگر کچھ نئی گوشے دینے کی میں کوشش کروں گا کہ اس میں کیا ایسے چیزیں ہیں جو بہت ہی غور طلب ہیں. اور جب تک جیسے قرآن کا حکم ہے کہ اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، تمہیں اشارے ملیں گے اور اس میں تمہیں بہت ساری معلومات ملے گی. دیکھیے میں تو ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور بقول جناب عالی رضا صاحب کے میرے اللہ نے کیا کیا مجھے نوبت، میرے اللہ نے کیا کیا مجھے نعمت بخشی، میرے اللہ نے کیا کیا مجھے نعمت بخشی. ذاکر شاہ شہیدہ یہ عزت بخشی، ذاکر شاہ شہیدہ ہوں یہ عزت بخشی. کچھ نئی طرح سے اس ذکر کی خدمت بخشی، اور اس طرز کو تاثیر کی دولت بخشی. کچھ نہیں ذوق جو اس سے شناسا ہو جائے، وقت کا جیسے تقاضا کوئی پورا ہو جائے. تو سائنس کے عنوان سے ہرچند کہ اعلی رضا صاحب نے کس موضوع کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی کن باتوں کو کہا ہوگا، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ شعر یا اشعار جو ہے میرے لیے شاید انہوں نے کہہ دیے، اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں کچھ ان گوشوں کو آپ کے سامنے لا سکوں جو میں محسوس کرتا ہوں طالب علم کے طور پر. اللہ رب العزت جو اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں رب العالمین، خدا اپنا تعارف کراتا ہے یا کسی اور نے تعارف کرایا، یہ ایک الگ اشارہ ہو جائے گا، آپ بھی کنفیوز ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحب کہاں کہاں تک نظر پڑتی ہے. مگر قرآن جو ہے وہ کن کن کے الفاظوں کو خدا نے پسند کیا ہے تو وہی جانتا ہے. کہیں اس نے اپنی باتوں کو کہا ہے، کہیں اس نے دوسروں کے الفاظوں کو لیا ہے جو قرآن میں آپ سب ایسا نہیں کہ آپ کی نظر سے گزرا نہیں ہے. مگر الحمدللہ رب العالمین یہ کس کے فطرے تھے میں تو نہیں جانتا، کس ذات ہستی کے تھے، مگر اللہ کو پسند آیا. اور اس کا تعارف یہ ہے کہ میں وہ ہوں جو عالمین کا رب ہوں، میں وہ ہوں. تو اب یا یہ کہے کہ وہ ہے کہ جو تمام عالمین کا رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں جس کی ہر شے پر نظر ہو اور اس کی قدرت ہو. ایسا نہیں ہے جیسے ماں باپ ہوتے مجازی خدا کہلاتے ہیں نا. کیوں مجازی خدا؟ اس لیے کہ انہوں نے خلق بھی کیا، انہی کے ذمہ ہے کہ ان کی ہر تربیت پہ نظر کریں، رزق کا انتظام کریں، ہر چیز کا انتظام ماں باپ کے اوپر ہے. اسی لیے مجازی خدا ان کو رکھا گیا، کیونکہ نہ صرف وہ خالق ہے بلکہ اب وہ خالق ارض و سما جس نے نہ صرف انسان کو خلق کیا بلکہ تمام کائنات کو خلق کیا. خالق ارض و سما ہے نا وہ. یہ جو سورج چاند ستارے ہیں
یہ کتنے ہیں؟ اور خدا اس کا رب ہے، نہ صرف خالق ہے بلکہ رب ہے، اور وہ رب کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے باعث رحمت بنایا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے وہ خالق کس کس کا۔ اب اگر انسان غور کرنا چاہے اسی شمسی نظام کو جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو زمین سے سورج کا فاصلہ 93 ملین مائل کا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ 46,000 بنا دیا جاتا ہے، ملٹیپلائی کرتے ہیں تب یہ سولر سسٹم بنتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور اس سولر سسٹم کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کائنات میں۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، اتنی بڑی کائنات ہے کہ یہ سولر سسٹم کچھ نہیں ہے۔ یہ زمین جس کو آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں مخلوق ہے، کروڑوں مخلوق ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس کے سامنے سورج دیکھیے جو اس سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کائنات میں۔ اس سے لاکھوں گنا بڑے سورج ہیں جو کائنات میں خلق ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ اس کا خالق کہہ رہا ہے میں رب العالمین ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ اے میرے بھی آپ تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہے۔ ایک درود پڑھے باواز بولے تمام عالمین کی، ذرا غور کیجیے، دیکھیے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نہیں سمجھ سکا تو کیا اسلام کو سمجھ پائے گا؟ جس نے اسلام دیا اسی کو نہیں سمجھ پا رہے تو کیا اسلام سمجھیں گے؟ اب اللہ تعارف کرا رہا ہے کہ آپ تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہیں۔ وائس چانسلر کسی ادارے کا ہو اور وہ کہے آپ کو میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بناتا ہوں، تو وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو ہے یا وہ فائنانس آفیسر جو ہے، اگر کسی کو فائنانس آفیسر بنا دیا کسی وائس چانسلر نے، تو وہ وائس چانسلر نے جس کو فائنانس آفیسر بنایا ہے وہ چپراسی سے لے کے جتنے بھی پروفیسر، لیکچر، ریڈر، یہ وہ چپراسی ہیں جتنے بھی ہیں، نان ٹیکنیشین، سب کی سیلری کا ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ ہے تمام بجٹ کو رکھنا ذہن میں کہ یہ تمام جتنے ایشو فائنانس کے آئیں گے اب اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اسے اس کام کے لیے رکھا گیا ہے۔ ایسے ہی کوئی کسی کو کہے کہ آپ یہاں کے وائس چانسلر ہیں تو کیا اس وائس چانسلر کی حدود کیا ہوں گی؟ جتنے بھی چپراسی ہیں، جتنے بھی پروفیسر ہیں، جتنے بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، سب کا مسائل کا دیکھنا ریکھنا اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ وہاں کا وائس چانسلر ہے۔ ایسے ہی آپ بڑھتے چلے جائیے، کسی صوبے میں آ جائیے، کسی صوبے میں آ جائیے، کسی ملک میں آ جائیے، جو ملک کا رہبر ہے، جو پرائم منسٹر ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، اس کی حدود کیا ہوں گی؟ اس پورے ملک کے اندر تمام ہوں گی، کیونکہ اسے وائس پریزیڈنٹ یا وائس چانسلر وہ پردھان منتری بنایا گیا ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے، میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے باعث رحمت بنایا ہے۔ تو باعث رحمت بنایا ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے باعث رحمت آپ اور ہم سب کے لیے ہو، بلکہ جن کے لیے بھی ہوں گے، انس کے لیے بھی ہوں گے، اور ستاروں، چاند، جتنے بھی خلقت ہے، کیونکہ اللہ نے بالکل واضح کہا ہے وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اب آپ دیکھیے جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک رسول کی رحمت للعالمین ہے۔ ایک درود پڑھو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا وجود کسی کے لیے باعث رحمت ہو اور وہ خود نہ ہو؟ آپ بتائیے یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ذات سورج کے لیے باعث رحمت ہو، سورج ہو اور وہ نہ ہو سکتا ہے؟ میں ذرا غور کیجئے، آپ ساتھ دیتے چلیے گا کیونکہ میں سائنس سے اشارے دوں گا، آپ کا میرے طرف متوجہ رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میرا تو انداز ہی یہ ہے، میں اشعار نہیں قلم بند کرتا، میں تو انہی باتوں پر آپ کی دعائیں چاہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ جو ہے آپ کو باعث رحمت بنا رہا ہے، تو یہ سورج جو ہے اگر یہ سورج ہو اور آپ نہ ہو تو کیسے آپ اس کی
لیے باعث رحمت ہو گئے ہے؟ ہوا کے لیے آپ باعث رحمت، بارش کے لیے آپ باعث رحمت، پیڑ پودوں کے لیے آپ باعث رحمت. اور یہ کب خلق ہوئی؟ ذرا کوئی مجھے بتائے کہ یہ زمین کی عمر 4.5 بلین ایئر ہے. جو نہیں جانتا تھوڑا سا ان کے لیے آسان کرتا چلوں، 10 لاکھ کا تو 1 ملین ہوتا ہے، اور 10 لاکھ کے بعد جب 100 لاکھ بنے تو بلین بنا، 100 لاکھ کا 1 بلین بنا. اور میں بتا رہا ہوں کہ زمین کی عمر جو ہے وہ 4.5 بلین ایئر ہے. تو زمین کے لیے آپ ہے باعث رحمت. تو باعث رحمت ہے تو آپ کیا اس وقت جب زمین خلق ہوئی تو آپ تھے یا نہ تھے؟ سورج 9.5 بلین ایئر وہ اور پھر اس کے بعد کائنات میں بڑھتے چلے جائیں گے. اس سے زیادہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ اس ہوا کی کیا عمر ہے. اور آپ کا وجود ہوا کے لیے باعث رحمت. غور کر رہے ہیں نا؟ ہوا کی تو کوئی عمر ہی نہیں بتا سکتا کہ ہوا کب خلق ہوئی. آپ کا وجود ہوا کے لیے باعث رحمت ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں رب العالمین ہوں، آپ تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہے. تو درود پڑے عجب نہیں کہ رسول کہیں او نادا ارے تو جلدی کیوں نہیں بتاتا؟ اول ما خلق اللہ مومین. درود پڑے آواز کائنات میں کچھ نہ تھا. جب اللہ رب العزت کی ذات تھی تو اس نے ایک نور کو خلق کیا، اور اس نور نے خلق ہو کر جب خلق ہوا تو اسی وقت کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی. ایک درود پڑے گا آواز میں. لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہاں سے کہہ دی؟ یہ نور خلق ہوا اس سے کہا گیا اقرا بسم ربک الذی. ہم تو یہ سنتے آئے کہ غار حرا میں حضور سے پہلے بار کہا گیا اے میرے حبیب پڑھیے پاک پروردگار کا نام لے کر. تو عجب نہیں کہ میں آپ کو قرآن کا حوالہ دیتا ہوں. اور میں جب مطالعہ کر رہا تھا سورہ رحمان کا تو میں نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ارے ذرا غور تو کیجیے، پہلی آیت کہہ رہی ہے الرحمن. بھائی خدا رحمان ہے، خدا کہتا ہے الرحمن علم القرآن، ہم نے قرآن کی تعلیم دی. اور اس کے بعد کہتا ہے علم القرآن خلق الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا اور اس کو بولنے کا سلیقہ دیا. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ایک درود پڑے باز بلا. مقدسہ ہیں جو انسان کی خلقت سے پہلے جنہیں قرآن کی تعلیم دی تھی. قرآن سورہ رحمان کو پڑھ لیجیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد کہتا ہے ہم نے انسان کو خلق کیا، اور اس کے بعد کہتا ہے ہم نے بولنے کا سلیقہ سکھایا. یہی نہیں بہت سارے اشارے ہیں جو اس میں نہیں پڑھنا چاہوں گا کیونکہ بات مجھے اور بھی کچھ کور کرنی ہے. تو آپ غور کیجیے کہ وہ ذات اقدس جس نے اپنے آپ کو تعارف کرایا کہ میں وہ ہوں جو سب سے پہلے خلق ہوا. اب جو اس نور کا حصہ ہے، اگر وہ کسی کو کہتے فاطمہ بزتم منی، ارے فاطمہ میرا جز ہے، ایک درود پڑے باواز بلا. آپ غور کیجئے کہ جب وہ نور خلق ہوا تو یہ اسی کا حصہ ہے، لہٰذا ان کی خلقت بھی اسی وقت ہو گئی. ایک درود باواز فرماتے تھے کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں تو یہاں سے زیادہ وہاں کی باتیں جانتا ہوں. جب آدم آپ وہ گل کے درمیان تھے اس وقت بھی ہم موجود تھے. حضرت حسین رسول کی ذات وہ ہے جو تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہے. تمام عالمین کے لیے عجب نہیں کہ وہ ذات جو تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہو، اس کا کیا کوئی
پیغام باعث زحمت ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی پیغام کیا باعث زحمت ہو سکتا ہے؟ قرآن کو آپ پڑھتے جائیے، اس میں تمام باتوں کا حکم ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو. تو جو باتیں قرآن میں درج کی گئی ہیں کیا وہ باعث زحمت ہو سکتی ہیں؟ اب اگر حکم ہے کہ نماز فجر طلوع فجر آفتاب سے پہلے پڑھ لو تو باعث زحمت تو نہیں ہو سکتا. وہ تو الگ بات ہے کہ ہمیں زحمت ہوتی ہے کیونکہ ہم لیٹ سارے کام کرتے ہیں، سارے کام ہمارے لیٹ ہوتے ہیں. پھر ہم سو کے جب اٹھنا چاہتے ہیں تو نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے پھر ہمیں. تو اب یہ کیا بات ہے؟ جتنی بھی باتیں ہیں، روزہ، نماز، حج، زکات، ایک دوسرے کا احترام، جتنے بھی مسائل ہیں. ابھی مجلس سے پہلے قبل باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے یہاں کتنی پرابلم بڑھ چکی ہے. دیکھیے یہ سب پرابلم کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم انحراف کر رہے ہیں تمام تعلیمات اسلام سے. اگر اسلام کی تعلیمات ہمارے زیر نظر ہوں گی تو یہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آج وہ دور ہے کہ جہاں ہمیں علم پر قابو ہونا چاہیے، ہمیں معلومات ہونی چاہیے. علم ہے کیا؟ قرآن میں نماز پر اتنا زور نہیں ہے جتنا علم پر زور ہے. جتنا علم پر زور ہے کسی بات پر زور نہیں ہے جتنا علم پر زور ہے. نماز تک پہ اتنا زور نہیں ہے. نماز کو بھی رسول خدا سے یہ کہا گیا کہ تاہا ما انزلت علیک قرآن ہے، میرے حبیب اتنی کیوں عبادت کرتے ہیں. اور سورہ مزمل پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ قلیلم، آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، کم پڑھیے، اتنی کیوں صعوبت اٹھاتے ہیں. مگر اسی رسول سے جب اللہ نے چاہا تو کہا اے میرے حبیب اگر کچھ چاہتے ہو تو یہ دعا کرو رب زدنی علما. ایک درود پڑھے آواز سے میرے علم میں اضافہ کر دے. ذرا غور کیجیے، وہ ذات جو اپنا تعارف کرا رہی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ذرا غور کیجیے، وہ ذات جس کو جو اپنا تعارف شہر علم کرا رہی تھی اسے کس چیز کا علم نہ ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. جب تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہے تو اس کو تمام عالمین کا علم بھی ہوگا. اب اس کو جبکہ تمام عالمین کا علم تھا، اس کی خلقت کا، اس کے ہر شے کے ہر بات کی گہرائی کا پتہ تھا، مگر اس نے بھی کچھ کہا تو کیا کہا؟ پڑھنے والے میرے علم میں اضافہ کر دے. یا ذرا غور کیجیے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے کہ وہ ذات یہ کہہ رہی ہے پالنے والے میرے علم میں اضافہ کر دے. یا یوں کہوں کہ خدا نے اگر کچھ کہلوانا چاہا تو یہی کہلوانا چاہا کہ اگر کچھ چاہتے ہو تو بس میری دعا، میرے بارگاہ میں دعا کرو، پالنے والے میرے علم میں اضافہ کر دے. ایک درود پڑھے بابا نے سب کچھ بیکار ہے. کوئی بھی کام ہم نہیں کر سکتے، نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں صحیح، نہ ہم فرشیدہ صحیح سے بچا سکتے ہیں. ہمیں ذکر اہل بیت کی غربت کی عادت نہیں پتا، غربت نہیں پتا، اس کا تقدس نہیں پتا، اس کی گہرائی نہیں پتا. یہ کیوں فرشیدہ بچھایا گیا؟ یہ درسگاہ ہے، یہ درسگاہ ہے. پپا جو کرتے ہو مجلس شہے خدا کے لیے، شاہدے ہمیں مظلوم کربلا کے لیے نہیں ہے، صرف یہ دم بھر کی واہ واہ کے لیے. یہ مدرسہ بھی ہے ایک دین مصطفیٰ کے لیے نہیں. یہ بزم ہدایت کا باب ہے گویا، حسین علم و عمل کی کتاب ہے گویا. اگر اس سے ہم کچھ لے کے نہیں اٹھے تو ہم کچھ نہ لے کے گئے. آج جو کچھ ہے
وہ اسی کی بدولت ہے آج ہمارا عزت، ہمارا وقار، ہمارا وجود جو کچھ ہے اس سے ہے. وہ جو کچھ کمی ہے اس بات کو، حقیقت کو سمجھنے میں جو تاخیر کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے. یہ درسگاہ اس لیے دی گئی تھی کہ ہم اپنے آپ کو بنا سکیں، سنوار سکیں، انسان بنا سکیں اور معاشرے میں پیش کر سکیں، کیونکہ دوسرا ہم سے اسلام لے رہا ہے. اسے نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے. وہ ہمارے اعمال کو، ہماری گفتگو کو، ہمارے چال چلن کو، ہمارے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو دیکھ کر کر رہا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے جو رسول اور اولاد رسول نے ہمیں سمجھانی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے قربانی دی گئی ہے، اگر اس کو نہیں سمجھ پائے تو ہم وہ مس کریں گے جو سماج ہم سے چاہتا ہے. ایک درود پڑے بابا سے مجالس، یہ درسگاہیں ہیں. ذرا غور کیجیے، جو ذات رحمت للعالمین ہے وہ کوئی ایسا پیغام دے سکیے. میں نے آپ سے عرض کیا، اب میں چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. انسان کبھی غور کرے کہ کہتے ہیں کہ صاحب حسد مت کرو، جھوٹ مت بولو. کبھی انسان نے سوچا اس کے پیچھے لاجک ہے، اس کے پیچھے سائنس ہے. کبھی انسان نہیں سمجھ سکا کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتی ہے. لوگ سمجھتے کیا بات ہے، چلو بول دیتے ہیں چلتا ہے. نہیں، ایک جھوٹ کے پیچھے 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. کتنی مصیبتیں. اور انسان اپنی ذہنی کیفیات کو دیکھے اس وقت جو ہوتی ہیں، جب وہ جھوٹ بولتا ہے خود اپنے آپ کو تجزیہ کر سکتا ہے. جب وہ سچ پر ہوتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. اور معلوم ہوا ایسے ہی حسد کی نوعیت ہے. حسد ہم کر رہے ہیں آپ سے کہ ارے بھائی بڑا اچھا لباس ہے، بڑی اچھی گھڑی ہے، بڑے اچھی تقریر ہے، بڑے اچھی سوسانی ہے، وغیرہ وغیرہ. معلوم ہوا ہم نے حسد کرنا شروع کیا. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا نقصان کہاں ہونے لگا. ہمیں نہیں پتا. اللہ کے رسول کو پتا تھا. وہ تمام باتوں کا علم رکھتے تھے. انہیں علم تھا. انہوں نے کہہ دیا بس یہ کرو، یہ مت کرو. اب پتا چلا کہ ایک سائنسدان نے جب اس پہ تحقیق کی تو اسے پتا چلا کہ جب انسان حسد کی منزل میں ہوتا ہے تو اس کے جسم سے ایسے انزائم نکلتے ہیں جو باڈی میں نکلتے ہیں، وہ ایسیڈک ہوتے ہیں. ایسیڈک ہوتے ہیں یعنی کہ ایسڈ. ایسڈ کسے کہتے ہیں؟ ایسڈ تو آپ جانتے ہیں نا، مارکیٹ میں آپ لیتے ہیں ایسڈ لیتے ہیں اور کسی کو چیز پہ ڈالتے ہیں تو فوراً جل جاتی ہے. وہ فوراً جل گئی. اب معلوم ہوا اچھا خاصی شیروانی ہم پہنے ہوئے تھے اور ہم نے لے کے اس پہ جو ہے ایسڈ یا کسی نے غلطی سے گرا دیا. آپ نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا ہے یہ ایسڈ ہے، میں آپ کے ہاتھ پہ لینا چاہتا ہوں. تو ہم کیا دیں گے؟ میں آپ کیسی باتیں کروں، ایسڈ بھی کہہ رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ ہمارے ہاتھ پہ رکھ دیں، ہمارے رومال پر رکھ دیں. ہم کہیں گے نہیں نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسڈ ہے. تو معلوم اس کو نہیں بہت ڈائلوٹ ہے. ارے بھائی کیسے نہیں بہت ڈائلوٹ ہے. نہیں نہیں ایسڈ کہہ رہے نا. اب معلوم ہم نے کہا نہیں بہت ہی مقدار کم ہے، مگر ہم نے کہا نہیں آپ ایسے نہ کریے. تو معلوم ہوا ہم نے اس پہ اس جملے کو فوراً محسوس کیا. اور ڈائلوٹ ہے تو کیا ہوا، مقدار کم ہے تو کیا، ایسڈ تو نقصان دیتا ہے. اب انسان کو ذرا سوچنا چاہیے تھا. جب اس نے حسد کا مادہ پیدا ہوا تو وہی جسم سے ایسیڈک انزائم نکلنے شروع ہوئے. اب وہ کڈنی کو بھی خراب کر سکتے ہیں اور لنگس کو بھی خراب کر سکتے ہیں. اب معلوم ہوا کس کا نقصان ہو رہا ہے، جو لاکھوں کروڑوں کی چیز ہے. آپ تو آج جانتے ہیں کہ کس کی کیا قیمت ہے. تب انسان نے سوچا جن کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے ان سے جا کے پوچھیے کہ ڈونر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے. آپ تیار بھی ہو گئے معلوم ہوا کڈنی ڈونیشن کے لیے، تب بھی لاکھوں روپے ان کے جائیں گے، لاکھوں ان کے جائیں گے. اور پھر جو ہے وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوگی جو معلوم ہوا فری فنڈ میں ہمیں مل گئی. اللہ اسی لیے کہتا ہے قرآن میں ارے تم ہماری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. تم نے کبھی سوچا ہم نے تم کو آنکھ دی دیکھنے کے لیے، یہ حق دیکھنے کے لیے، یہ زبان دی حق بات بولنے کے لیے. ہم اس کا احترام کیا کر رہے ہیں؟ جو چاہے بول دیتے ہیں، جو چاہے دیکھ لیتے ہیں. تو معلوم اس کی قیمت اس سے پوچھیے جس کے پاس نہیں ہوتی ہے، یا جو جا کے مارکیٹ میں اس کی قیمت چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے.
जब मिल जाए की बात आती है तब पता चलता है कि इसकी कीमत क्या है। जो आपको बिन मांगे, मुझे बिन मांगे दे दी गई। तो दुरूद पड़े बाबा, बिन मांगे। अभी हमने कहा था अल्लाह हमें आंखें भी दे देना, हम तो पैदा हुए बिल्कुल फिट फाट, इसलिए कहते हैं माँ बाप का शुक्र अदा करो, उनके अच्छे अमाल थे तभी तो ये हुआ। अगर अमाल उनके अच्छे ना होते तो ये भी ना मिलता, हो सकता था कुछ और होता। तो मालूम हुआ कि ये बहुत लंबा वसी चैप्टर है, मगर मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये तमाम नेमतें हैं जिसका अगर हम शुक्र अदा नहीं करेंगे, हम देखिए खाते हैं पीते हैं, कभी इंसान ने सोचा। कल ही मैं अपनी बेटी के साथ सफर कर रहा था, बातों बातों में आ गई, मैंने देखा कि वो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए। अब आज का दौर वो आ चुका है, हर चीज जो है वो वॉच की जा रही है। अभी आ रहे थे तो हमने कहा भाई जरा स्पीड को थोड़ा स्लो रखिए। नहीं डॉक्टर साहब मुझे ख्याल है इसका स्पीड कंट्रोल में है। क्यों? कि मेरी नजर है, क्यों कैमरे लगे हुए हैं। अब कैमरे बता रहे हैं कि मियाँ आप बना जगह पे थे, आपकी लोकेशन ये थी और आपने हद से तजावुज किया, हद से तजावुज किया। यहाँ स्पीड 100 से ज्यादा नहीं होनी थी, आपने 100 से ज्यादा की, आपको इतने का चालान पड़ता है। तो मालूम हुआ ये भी हो रहा है। आप कहीं जाके खाना खाते हैं, आपसे वो कहता है कि जी पेमेंट कीजिए, होता है नहीं होता, उसमें जीएसटी भी लगाता है। कभी इंसान ने सोचा कि खाने को बैठा, अरे ये नेमतें आ गई, कैसे आ गई? ये सब्जी तरकारी, ये फल, ये फूल, ये पानी, ये कैसे आ गया? बिन मांगे आ गया। और कभी इंसान ने उसकी कोई कीमत दी? एक अल्लाह कहता है कि अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह लो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। ये क्यों पड़े खाके उठो, सुबहानल्लाह है। बताइए क्या जाता है? हमें वो भारी पड़ता है, हम इसका एहसास नहीं करते और हम गाड़ियां दौड़ाते फिर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया कि आपको एहसास होने लगा हम सबको भाई चालान पड़ेगा 2000 का, 5000 का, इतने हजार का। क्यों? इतनी बार आपने गलती की। कभी अल्लाह ने हम सोचा कि उसने जो अहकाम शरिया दिए हैं उससे हम तजावुज करते चले जा रहे हैं। तो जो तजावुज करते चले जा रहे हैं, क्या गिरफ्त ना होगी? कुरान तो कह रहा है कि रोजे महशर हम तुम्हें दिखा देंगे तुम्हारे अमाल कैसे थे। दिखा देंगे, ऐसा दिखा देंगे जैसे बस आज का दौर है, आपको दिखता ही है। बहुत सारे लोग कैमरा लगा के पहुंच जाते हैं और डिस्कशन करते हैं और फिर टीवी पे दिखा देते हैं। आप देखते हैं नहीं देखते? ये आज का डेवलपमेंट है। 50 साल पहले तो नहीं था, 25 साल पहले तो नहीं था, ये अभी 15-20 साल के अंदर का डेवलपमेंट शुरू हुआ है। और वो खालिक जो इन तमाम साइंसदानों का और तमाम मुहक्किकीन का, तमाम इंटेलेक्चुअल का मालिक है, खालिक है, उसने छोड़ दिया होगा हमें। उसने तो सूरह रहमान में जाकर पढ़ लीजिए, तुम किसी पाताल में चले जाओ, हमसे तुम दूर नहीं हो। हम तो तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। क्या कह रहा है? रब्बुल आलमीन हूँ, रब हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारी एक एक बात पर मेरी गिरफ्त है। अरे हम तो वो है सूरह मुल्क में जाके देखें कि हम तुम्हारे दिलों के हाल से भी वाकिफ हैं और हम क़यामत के दिन तुम्हारे दिलों में क्या छुपा हुआ था वो भी दिखा देंगे। एक दुरूद पढ़े आवाज बना। हम तुम्हारे दिलों के हाल से भी वाकिफ। अल्लाहु अकबर, जरा गौर कीजिए उसकी रबूबियत कि वो दिलों के हाल से भी वाकिफ है। जो किसी को नहीं पता उसे पता है कि हमारे दिलों में क्या है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल ने कहा देखो ये हक है, ये बातिल है, इससे तजावुज मत करो। कभी इंसान ने सोचा था शराब पीते हैं, कोई झूठ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इंसान सोच ही नहीं रहा कि इसके नुकसानात कितने हैं, नुकसानात कितने हैं। मैं हैरान रह गया जब मैं गोवा में साइंस का तालिब इल्म था, उस वक्त मेरे दिल में आया कि यहाँ शराब कैसे पी जाती है, या जैसे हमारी तरफ चाय पी जाती है। और ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे अगर तुम बात करोगे कि साथ शराब पीना जो है वो हमारे मज़हब में मना है, तो कहेंगे यार ये क्या बात हुई, आप ठीक है यू आर ए मुस्लिम, ठीक है, आप तुम्हारा लॉजिक क्या है, कोई लॉजिक है? लॉजिक पकड़ तो कोई बात ही नहीं है। साइंस का तो इसी पे मरता पिटता है, लॉजिक ला दो तो वो बता रहे। अब मैंने सोचा कि नहीं, इस
انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا اٹھایا اور اس میں دیکھا کہ الکوہولزم کے بارے میں لکھا کیا ہے، تو میں حیران رہ گیا. اس میں لکھا تھا کہ اس کے نقصانات 10 جنریشن تک جا سکتے ہیں، 10 نسلوں تک اس کے نقصان جا سکتے ہیں. آج مثلاً خدا نخواستہ ہم پیتے ہیں تو ہو سکتا ہے جیسے اکثر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو ٹھیک تو ہے، ان میں کیا پریشانی، وہ تو ٹھیک ہے. میں کہا ٹھیک نہیں ہے، تمہیں کیا پتا ان کی نسلوں میں کتنا نقصان آئے گا. کیونکہ اب قرآن نہیں کہہ رہا، یہ تو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کہہ رہا ہے، جو نہ کسی پنڈت نے لکھا، نہ کسی مولوی نے لکھا، نہ کسی چرچ نے لکھا. یہ تو انٹلیکچوئل لوگوں کی اتفاق رائے بنی اور انہوں نے اس کو لکھا کہ ہاں یہ اتنی نقصان دہ چیز ہے کہ اس کے نتائج 10 جنریشن تک جائیں گے. اور میری حیرت کی تان آ رہی جب میں اس جستجو میں کبھی رہتا تھا، اور میں نے ایک دن ایک وہ پڑھا مکالمہ کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات تھے شراب سے متعلق، اور انہوں نے کہا جو انسان ان 10 نوعیتوں میں، اللہ اکبر، اور کیجیے انسائکلوپیڈیا کہہ رہا ہے 10 نسلوں تک، اور رسول نے اس وقت کہا 10 نوعیتوں میں کسی نے بھی اس سے تعلق کیا شراب سے، یعنی کہ میں اسے معاف نہیں کرنے کا ہوں، میں اسے معاف نہیں کرنے کو. معلوم ہوا یہ نہیں کہ ہم شراب پی رہے ہیں تو نقصان دہ باتیں حرام کر رہے ہیں، بلکہ ہم شراب بیچ رہے ہیں جو آپ جانتے ہیں وہ بھی ہے. مگر ایک نوعیت وہ ہے کہ کسی نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ دلی جا رہے ہیں، ذرا اسے لے جا کے میرے دوست کو دے دیجیے گا. تب بھی رسول خدا کہتے ہیں یہ غلط کام کر رہے ہو، کیونکہ یہ ملحق چیز ہے، یہ ملحق ہے اور تم اس میں مددگار بن رہے ہو، تم نے اس کو منع نہیں کیا. یعنی کہ آج ہم برائی کو دیکھ رہے ہیں، ہو رہی ہے اور ہم ٹوک نہیں رہے ہیں. اس لیے مولا کائنات نے کہا تھا کہ جب کوئی جرم ہوگا اور اس میں تم بھی کھڑے ہوئے چپ چاپ تماشا دیکھ رہے ہوگے تو تم بھی اس میں گناہگار ہوگے. ایک درود پڑے بابا سے بنا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھاری بھرکم آدمی کے سامنے کوئی پستول لیے کھڑا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو کر سکتے ہیں آواز کچھ تو بلند کریں اس کے خلاف کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا اسلام وہ تعلیم دیتا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی بات جو ہے وہ شریعت سے باہر نہیں ہونی چاہیے. اتنے احکام ہیں اور ان احکاموں کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوں گے، آپ خوش ہوں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں وہ تعلیمات ملی ہیں جو رسول اور اولاد رسول نے ہم تک پہنچائی ہیں. ایک درود پڑے بابا سے بنا. حسین یہ مجالس جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ درسگاہ ہے، یہ عزاداری ہمیں جو ورثے میں ملی ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا ہمیں تحفظ ضروری ہے. اگر ہم اس کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. بقول جوش ملیح آبادی صاحب کے کہ کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ ہے مرد خدا، کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ ہے مرد خدا. ایک طرف زہر فنا ہے، ایک طرف نہر بقا، یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا، یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا، یا کس بڑے باطن میں جا کر ڈوب جا، یا محیط کشور باطل میں جا کر ڈوب جا، یا امام زہر عالم جانب حق موڑ دے، یا حسین ابن علی کا نام دینا چھوڑ. یہ جوش ملیح آبادی صاحب، یہ میرا نہیں کہنا، یہ ان کی تعلیم ہے کہ کس طرف جانا ہے. تھوڑا سوچنے کا مقام ہے. ہم نے ان مجالس کو بنا لیا، ذاکرین نے کہہ دیا صاحب آپ نے آنسو بڑھائے، جنت لے لی. اتنی آسان نہیں ہے. جوش صاحب نے پھر کہا یہ متاع چشم نہ، یہ دولت قلب تو نہیں، یہ متاع چشم نہ، یہ تیری خواہش کہ آنسو کھاؤں، یہ متاع چشم نہ، یہ دولت قلب تو نہیں. بھیج ہے انسان اگر ڈھونڈے نہ راہ مستقیم، مان سکتی ہی نہیں اس بات کو عقل صحیح. صرف ماتم ہو معانے مقصد ہے ذبح عظیم، صرف ماتم ہو معانے مقصد ہے ذبح عظیم. ارے خود باطل ہے تب وہ تابع
حسام کربلا آنسوؤں سے ہے بہت اونچا مقام کربلا. آنسوؤں سے ہے بہت اونچا مقام کربلا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آنسو بہائے حق کے امام حسین علیہ السلام ادا کر دیا, ہم نے ماتم کر لیا, ہم جوش میں آئے, زنجیر کا ماتم کیا, آپ نے ہمارا ہاتھ روکا, ہم نے آپ کی بھی 2-4 لگا دی, یہ ماتم ہو رہا ہے. دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے, نہ دیکھا تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا, میں دکھا دوں گا. میں یہ بھی منظر دیکھ چکا ہوں. ہم جنون میں ہیں, ہم اس کو عزاداری سمجھ رہے ہیں. یہ عزاداری نہیں ہے. دل میں اتنی محبت ہو کہ ذکر ذہن میں آئے اور آنسو نکلے, یہ ہے ان کی منزلت. بس ذہن آئے, ارے وہ ذوات مقدسہ اتنی بالا ہیں, اتنی مظلوم ہیں, ان کا تو حق کوئی بھی ادا نہ کر سکا. ان کی محبت تو اتنی ہلکی نہیں ہے, مگر ہاں جتنا ضرب ہے اتنا دیتے چلیں. تو اللہ اکبر, ذرا غور کریں, انہوں نے قربانی اس لیے کوئی دی تھی کہ یہ صرف ماتم کرتی رہے قوم اور وہیں کی وہیں رہے, اس کی زبوں حالی کا کوئی حال ہی نہ رہے. معلوم ہوا ہم ہر میدان میں آئے ہوئے ہیں, نہ ہمارا کوئی معاشی نظام ہے, نہ ہمارے کوئی عہدے دار ہیں, نہ ہم عہدے پسند کرتے ہیں, بس روتے رہتے ہیں کہ وہ تعصب کر رہے ہیں, وہ تعصب کر رہے ہیں. تو بھی کبھی کوشش کی ہم نے کہ اس عہدے کو پکڑنے. میں تو ان عہدے سے گزرا ہوں, میں نے غور کیا, میں سیکرٹری رہا سینٹرل وقف کونسل کا بھی, اور میں ڈائریکٹر رہا بھارت سرکار میں بھی. میں نے اپنے یہاں جو برا حال دیکھا وہ میں بتا نہیں سکتا. ہماری مسز کہا کرتی تھی میں کہاں چلے گئے آپ, تو یہ ہمارے مسلمانوں کے محکمے ہیں جس کا یہ حال ہے کہ ہر وقت پریشانی ہے, ہر وقت ٹانگ کھینچنا, ہر وقت شکایت کرنا, ہر وقت کسی کو کرنا. غیر اتنا نہیں کر رہے ہیں, ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں, یہ ہماری غلطی ہے. اگر ہم کوشش کریں گے تو کوئی ایسا نہیں ہے. اور رہا آپ اپنے اداروں میں بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کا اتنا بڑا پٹا چھٹا کھول دیا جائے گا کہ آپ جاب ہی نہیں لے سکتے, اپنے مدارس میں چلے جائیے. تو یہ ہماری بدحالی ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ مطلب ان درسگاہوں سے ہم کیا لے کے اٹھ رہے ہیں, یہ محبت اہل بیت ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم ہر عہدے پر فائز ہوں, ہر عہدے پر فائز ہوں, اور ہم کسی عہدے پر فائز ہونا نہیں چاہتے. ایک درست پڑے بابا سے بدل رسول کی ذات رحمت للعالمین ہے, اور اس نے کہا علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو گے تو ہر مقام پاؤ گے. حضرت دارین حسین, ذرا غور کیجئے کہ کربلا کے میدان میں جو لوگ آئے تھے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علم و فضل کی منزلوں پہ کہاں پہ فائز تھے؟ یہ صرف مولا کے شہدائی نہیں تھے, شہدائی تو تھے ہی, مگر علم و فضل کی منزلوں میں وہاں تھے کہ ایک ایک بچہ جو ہے, ایک ایک بوڑھا جو ہے, ایک ایک جوان جو ہے وہ فقیہ وقت تھا. اور یہ مولا امام حسین نے کر کے دکھایا کہ کربلا کے میدان میں جب جنگ کی آرائی کا تیاری ہو رہی تھی تو ادھر سے فوجیں آ رہی تھی اور ان کو حکم ہوتا تھا کہ جاؤ جا کے خیمے حسینی کی طرف اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ تاکہ ان کے دل دہل جائیں. معلوم ہوا یہ دہلانے کی کوششیں ہو رہی تھی, مگر اس وقت جناب زینب نے پوچھا بھیا آپ نے بھی کسی کو بلایا ہے؟ تو مولا امام حسین نے طالب کو ایک اشارہ دیا ہے کہ دیکھو ہاں ہم بھی بلائیں گے, مگر ہم کس کو بلائیں گے؟ یہ خط ہے حسین ابن علی کا فقیہ وقت حبیب ابن مذاہب کے نام. اللہ اکبر, ذرا غور کیجیے, یہ ایک خط لکھ کر دنیا کو بتا دیا کہ ہم صرف چاہے ایک کو بلائیں گے مگر وہ فقیہ وقت ہوگا. اور کربلا کے میدان میں جب شب عاشور سب کو بتایا جا رہا تھا کہ تمہارا مقام یہ ہے, تمہاری قربانی ایسے ہوگی, تمہاری قربانی ایسے ہوگی. 13 سال کا بچہ ہے, وہ بلک جاتا ہے, کہتا ہے کہ امو جان آپ نے میرا نام تو نہیں بتایا, تمام فہرست میں ابھی تک میرا نام نہیں آیا. امو جان کیا مجھے یہ شرف حاصل نہیں ہوگا؟ تو مولا کہتے ہیں میرے حاصل بیٹے یہاں آؤ, بیٹا یہاں آؤ, ایک بات بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی شے ہے, موت کیسی شے ہے؟ دیکھیے ذرا غور کیجیے, 13 سال کا بچہ ہے اور اس کی نظر کیا ہے, جواب کیا دے رہا ہے کہ امو جان یہ تو شہد سے زیادہ شیریں ہے.
شہد سے زیادہ شیریں ہیں. معلوم ہوا کہ قرآن کہہ رہا تھا کلو نفس ذائقۃ الموت، ارے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اس بچے نے 13 سال کی یہ بتا دیا کہ یہ تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. اللہ اللہ، یہ مقام شہدائے کربلا دیکھیے کہ حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند ہوتی ہے اور 6 مہینے کا بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے. اللہ اللہ، ذرا غور کیجیے کہ امام وقت کی آواز تھی جس نے کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. اللہ اللہ، امام پھر بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری صدا استغاثہ تم کو قیامت تک ملتی رہے گی. ہاں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں ہم ہوتے تو شہادت کے درجے پہ فائز ہوتے. ارے تم یہ مت سمجھو، تم جب بھی میری اس آواز کو سننا اور میرے مشن میں ساتھ میرا دو گے تو تم اسی طرح سے شہید ہوگے جیسے یہ شہادہ تھے. جناب علی اصغر نے جھوٹ سے گرا کے بتا دیا کہ ہاں بابا جان، میں سن رہا ہوں آپ کی آواز، میں چل تو نہیں سکتا مگر جھولے سے گرا کے بتا دیا کہ ہاں عزاداران حسین. ایک خاص جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو گرانا تھا کہ سیدانیوں میں ماتم ہونے لگا. اے میرے ماں جائے، یہ کیسی آواز ہے؟ عزاداران حسین، جناب قاسم، جناب علی اصغر کا جھولے سے گرنا تھا، ماتم ہونے لگا. جناب امام حسین خیمے میں آتے ہیں. ارے کیا ہوا کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ علی اصغر نے آپ کی آواز پر لبیک کہی ہے اور جھولے سے گرا دیا ہے. مولا کہتے ہاں، مجھے تو اس بچے کو میں اس کو لے جا کے پانی کا آپ کی طلب کرتا ہوں. مگر ہاں عزاداران حسین، کربلا کے میدان میں ایک شبیہ امام حسین بھی مجھے دکھائی دی. اگر رسول اس وقت موجود تھے تو جناب رسول خدا کی شبیہ جو ہے جناب علی اکبر کی ذات میں منسوخ موجود تھی. جناب علی اکبر جو ہے اس عالم میں موجود ہیں کہ آواز آتی ہے کہ اے علی اکبر، ارے اذان صبح دو. معلوم ہے صبح کی اذان علی اکبر دے رہے ہیں. کس طرح سے قربانیاں پیش ہو رہی ہیں. جناب علی اکبر ہیں، آتے ہیں، آن کر کہتے ہیں کہ بابا خیمے میں جا رہے ہیں، خیمے میں جانا تھا. واہ حسینہ، واہ محمدہ کی آواز بلند ہوتی ہے. علی اکبر اب تو کوئی نہیں رہا، تم بھی ہم سے رخصت ہوا چاہتے ہو. عزاداران حسین، جناب علی اکبر رخصت ہوا چاہتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ خیمے دفتر سے پردہ اٹھتا تھا اور سیدانیاں پکڑ لیتی تھی. ارے وہ علی اکبر ابھی ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، اب کوئی نہیں رہا، اب کوئی نہیں رہا جو ہمارا مددگار ہو. جناب علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں، ارے دادی اگر پوچھے گی کہ تمہیں میرا حسین پیارا تھا یا علی اکبر پیارا تھا تو آپ کیا کہیں گی؟ جناب زینب کہتی ہے جاؤ علی اکبر، خدا حافظ و ناصر، ارے جاؤ، ہم تم بھی ہم سے جدا ہوتے ہو. جناب علی اکبر آ رہے ہیں. جناب علی اکبر کا آنا تھا. مولا نے اوپر سے نیچے تک زیارت کی، کہا ہاں جاؤ میرے لال، خدا حافظ و ناصر. جناب علی اکبر نے ایڑ دی اور گھوڑے کو پڑھنا شروع کیا. ایسا لگا کہ تھوڑی دور چلے تھے کہ کوئی پیچھے گرتا ہے. اب جب مڑ کے دیکھا تو صحیح باپ زمین پہ گرے پڑے تھے. مولا نے کہا ارے علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ جاؤ. جناب علی اکبر ادھر کے آتے ہیں، کہتے بابا ارے آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، آپ نے کیوں زحمت اٹھائی؟ مولا کہتے ہیں کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اس غم کو سمجھ پاتے. علی اکبر، ارے تمہیں پتا ہے میں جب نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو تم کو دیکھ لیتا تھا. علی اکبر جاؤ، خدا حافظ و ناصر. علی اکبر علیہ السلام رخصت ہوتے ہیں. مگر عزاداران حسین، یہ کس طرح سے قربانیاں پیش ہوئی ہیں. مگر کربلا کے میدان میں ایک کے بعد ایک قربانیاں پیش ہوتی رہی. ایک وقت آیا کہ مولا نے بھی اپنی قربانی پیش کی. ابھی ذاکر اول جناب سکینہ کا حال پیش کر رہے تھے. بس میں وہیں اپنا اختتام کرنا چاہوں گا. وہ 4 سال کی بچی جب
جاتی ہے اور کہتی ہے ذات ارے اٹھو، ارے قربانی، ارے میرے ذات اٹھو، ارے سب کچھ لٹ گیا، اب ہمیں بتاؤ کہ خیمے چل رہے ہیں، کیا ہم انہیں خیموں میں چل کر راہ ہو جائیں؟ کیا کریں میرے ذات؟ جناب امام زین العابدین کہتے ہیں ارے پھوپھی اماں، خیمے سے باہر نکلنا ضروری ہے، جان کا بچانا ضروری ہے۔ وہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مورخ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جناب زینب اس عالم میں تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی بڑی قیمتی چیز ہوگی جس کی فکر ہے۔ ہاں، جب اس نے دیکھا کہ ایک جوان کو اپنے سینے پر لے کے چلی آ رہی ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ امام وقت ہے۔ مولا رحمۃ اللہ علیہ قوم الظالمین۔ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ ماننے والے مومنین جو دعا گو ہیں کہ ان کی تمام مشکلات کا حل ہو، تمام تکالیف کا حل ہو، ماننے والے ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیں۔ ماننے والے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی ختم ہو، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار ملے، جو مرحومین ان عزاداری کو قائم کیے، اس کو فروغ دیا، اس کو ہمیشہ منعقد کرنے میں سرگرم رہے، تمام ان کی درجات بلند ہو، ان کو جوال رحمت میں جگہ ملے۔ والے والے ضرور امام میں تاجیل عطا فرما، ہمیں اس بات